अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं जनाब अडियाला जेल के। आज अडियाला जेल में इमरान खान की फैमिली की मुलाकातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला की भी आज मुलाकातें मुतवक्के हैं। इमरान खान ने कॉल दे रखी है तहरीक के हवाले से, और तहरीक कहाँ तक पहुँची है, तहरीक कहीं भी नज़र नहीं आती। जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रहा है, तहरीक बिल्कुल किसी गली मोहल्ला सोलंग, किसी सड़क, किसी किनारे, किसी कोने में भी हमें नजर नहीं आई। अगर आप लोगों को भी नजर आया तो जरूर बताइएगा। दूसरी अहम तरीन जो बात है वो है सेनेट इलेक्शन, और सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो बात की है अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उन्होंने कहा है कि एक भी बंदा बगैर इमरान खान की मशावरत के बगैर जो है वो उसको सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। मतलब इमरान खान की उसमें बिल्कुल उसके कहने के ऊपर जो है वो टिकट दिए गए। जबकि इमरान खान से तो मुलाकातें सिर्फ 2 उसकी बहनों की होती हैं, एक डॉक्टर उज़मा की और दूसरी नौरीन नियाजी की। तो ना तो बैरिस्टर गौहर साहब से किसी की बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई इमरान खान से, ना और किसी शख्स की हुई है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर हैं और जिनको नजरअंदाज कर दिया गया है इस सारे टिकट के मामले के ऊपर, और लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। और जिस तरह जो अपोजिशन है उसको 5 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि जिस सूबे में 2/3 से अक्सरियत है केपीके के अंदर, उसको 6 जो है वो सेनेट के जो है उम्मीदवार जीते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्योंकि लीगल चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन, इमरान खान के केसों की रिप्रेजेंटेशन जनाब सरदार ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट साहब करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप भी जा रहे हैं। उम्मीद रखें कि आपकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हो जाए। देखिए, हम तो पिछले 2 साल से मुसलसल लाते भी हैं, यही कोशिश भी करते हैं, और हमारी सोच भी यही होती है कि खान की मुलाकात भी हो और खान के नज़रिए को भी प्रमोट किया जाए। यहाँ पे हमारे आने का बेसिकली मकसद ये होता है कि उनकी बहनों के साथ और उनके साथ इजहार यकजहती किया जाए कि हाँ वाकई आपके टाइगर्स मौजूद हैं, आपके चाहने वाले मौजूद हैं, आपके लीडरान मौजूद हैं, आपके लोग मौजूद हैं, आप अकेले नहीं हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ खड़ा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने करोड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। जहाँ तक आपने बात की, मैं ज़रा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आपकी नज़र में आपको तहरीक नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारी नज़र में तहरीक ज़ोर शोर से जारी है और वो पीक पे पहुँचने वाली है। 5 अगस्त को आप देखेंगे, आपको सर पूरे मुल्क में नज़र आएंगे, और वो ऐसी तहरीक होगी जो इनके महल्लात को ले डूबेगी। इनकी जो अयाशियाँ और नवाबियाँ पाकिस्तानी टैक्स के पैसों पे चल रही हैं या पल रही हैं, वो सारी आपको मिलिया मेट होती हुई नज़र आएंगी। वो वक्त करीब है कि जब कौम को हकीकी आज़ादी मिलेगी, वो वक्त करीब है कि जब कौम अपने फैसले खुद करेगी, वो वक्त भी करीब है कि जब कौम गैर मुल्की आकाओं से, उनकी ग़ुलामी से निजात हासिल करेंगे। ये सब इमरान खान का दिया हुआ शऊर है, नज़रिया है, विजन है, और उसके साथ लोग खड़े हो गए हैं। हम सब उनके साथ, उनके नज़रिए के साथ खड़े हो गए, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क, हमारी धरती आज़ाद हो, हमारी धरती खुद मुख्तार हो, हमारी धरती फले फूले और हम तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ़ में शामिल हों। हमारे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको इमरान खान साहब जैसी शख्सियत ही हल कर सकती हैं, ना कि ये। लेकिन ज़िया साहब ये बताइएगा, आपने कहा है तहरीक ज़ोर शोर से शुरू है, कुछ हमें इस बारे में आगाह करेंगे कि कहाँ पे ज़ोर शोर पे शुरू है? कहीं जाम शहरों में है, कहीं बताएंगे, कहीं अनारकली बाजार में है, कहीं पिंडी के राजा बाजार में है, कहीं इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर है। कुछ तो चीजें हमें बताएं कि कहाँ पे जोर शोर से शुरू हुए। दूसरी, मुझे ये आपसे बात जानना जरूरी है कि इमरान खान के बेटों के हवाले से जो कह दिया गया, अब छोड़े दिन रह गए हैं, तकरीबन 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है उनके पास आने का, तो वो क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे, गिरफ्तारी का डर लग गया है, या क्या वजह हो सकती है?
دیکھیں عمران خان کے بیٹوں کا انتظار صرف پاکستانی قوم یا ہم نہیں کر رہے، عمران خان صاحب خود بھی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے آئیں، تقریباً کوئی 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ تو ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ 2.5 سال 3 سال جو حکومت میں رہے ہیں ان دنوں میں بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی، اس لیے کہ کہیں امپریشن نہ چلا جائے کہ پاکستانی قوم کے ٹیکس سے پیسے سے آپ گئے ہیں اور آپ نے ملاقات کی ہے۔ تو وہ ایسا شخص ہے جس نے پورے 3-3.5 سالہ دور حکومت میں اپنے گھر کو رنگ روغن جسے پینٹ کہتے ہیں وہ کرانا ضروری نہیں سمجھا، اور ایسے شخص کے اوپر آپ نے بےہودہ اور توشہ خانہ جیسے الزامات لگائے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے بیٹے جب آئیں گے تو اس قوم کی جو اندر کی گرم جوشی ہے یا جو استقبال کرنا چاہتے ہیں یا جو جذبہ ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا اور پوری دنیا دیکھے گی۔ اچھا باقی جہاں تک آپ کی میں ذرا بات مکمل کر لوں، آپ نے تحریک کے حوالے سے سوال کیا کہ کہاں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ حضور آپ ذرا تعصب کی اینک اتاریں گے تو آپ کو نظر آئے گی۔ میں آپ کو ویڈیو کلپس بھیجتا ہوں، میں آپ کو ان گلیوں میں لے کے جاتا ہوں، ان سڑکوں پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ورکرز، ہمارے لیڈران، ہمارے لوگ اس تحریک کو مزید پرجوش کرنے کے لیے ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، اکٹھ بھی کر رہے ہیں، میٹنگز بھی کر رہے ہیں، لائحہ عمل بھی بتا رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک تحریک ایک دن کا نام نہیں ہوتا، تحریک بہت لمبی جد و جہد ہوتی ہے، اور ایسی جد و جہد ہوتی ہے جس میں آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے، مستقل مزاجی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے، تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے لے کے چیزوں کو چلنا ہوتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے ایک گملے تک کا نقصان نہیں کرنا، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ عمران خان کی 28 سالہ 30 سالہ جد و جہد آپ دیکھ لیں، جتنی بھی انہوں نے احتجاج کی کال دی ہیں، جتنی بھی تحریکیں چلائی ہیں، جتنی بھی کاوشیں کی ہیں، ساری کی ساری پرامن تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بھی پرامن رہنا ہے، آپ نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے۔ تو ایسے شخص کی دی گئی ہدایات کے مطابق جب آپ تحریک کا آغاز کرتے ہیں تو آپ نے ہر قسم کی چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے ملک کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے، اپنی منزل تک بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی تحریک کا اعلان ہوتا ہے سینئر صحافیوں کی جانب سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ عمران خان سے اہم ترین لوگوں کی ملاقات ہو گئی، اہم معاملات طے ہو گئے، عمران خان کی رہائی جو ہے اب کوئی روک نہیں سکتا، اس طرح کی جو ہے وہ خبریں اچانک چھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ ہر دفعہ کیوں ہوتا ہے اور آخرکار پتہ چلتا ہے کہ عمران خان تو باہر آیا ہی نہیں ہے؟ ایک چیز آپ دیکھیں کہ عمران خان ایسا طاقتور شخص ہے جس کے سامنے پوری ریاست لیٹ گئی ہے۔ یہ حکومت تو کٹ پتلی ہے نا۔ آپ کے پاس حامد میر جیسے صحافی کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف فلاں 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 جا کے ملے ہیں اور منتیں کی ہیں، گئے ہیں ان کے پاس کہ خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہماری بات مان لیں، ہمارے اوپر جو برا وقت آنا ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کی سزا ہمیں نہ دیں۔ بھائی اس شخص نے صرف اور صرف اگر کوئی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، ملاقات کرنی ہے، تو ان کا مدعا، ان کا مقصد، ان کا ماٹو، ان کا مشن یہ ہوگا کہ میرا ملک، میری عوام۔ اگر اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے کوئی آپ نے بات کرنی ہے تو ناممکن ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح کی حرکات کرتے بھی ہیں تو کیا عوام پاکستان یقین کرتی ہے ان پہ؟ کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ آج عمران خان کی بات پہ یقین ہے، آج عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے لوگوں کی بات پہ یقین ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، یا جہاں پہ آپ کی سوچ ہے کیا؟ بیسیکلی اپنا مال بنانا، ملک لوٹنا، لے کے باہر چلے جانا، اپنے آبائی گھروں کو چلے جانا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مثال سامنے ہے، باقی جرنیلز کی مثال سامنے ہے، لوگوں کی مثال سامنے ہے جو ملک لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ ان کا سٹیکس نہیں ہے پاکستان میں، ان کا مقصد اپنے آقاؤں کی غلامی کرنا ہے۔ آج کل دیکھیں ٹرمپ کی جتنی بھی چاپلوسیاں ہو رہی ہیں یا اس کی محبتیں بڑھ گئی ہیں یا اجاگر ہو رہی ہیں، دوبارہ پینگیں چڑھائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری وہ ہیں جو غلامی کی ایک نئی شکل ہے۔ آپ دیکھیں
کہ جس حد تک بھی قرآن پاک کا فیصلہ ہے نا، یہود اور نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ جا کے بغیر دعوت کے بھی ان کے پاس دوبارہ چلے جاتے ہیں. اگر پہلے کوئی دعوت آپ کو ملی تھی تو اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے کہ آپ کی باتیں کیا کیا ہوئی ہیں. بات کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ عوام پاکستان کا اس وقت جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی، وہ ہے تحریک، وہ ہے 5 اگست، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا واپس ہونا، وہ ہے عدالتوں کو انصاف، عدالتوں کو ایسا بنانا کہ وہ انصاف دے سکیں، وہ آزاد ہو سکیں، ججز آزاد ہو سکیں. آپ کے سامنے ہے کل سردار اجاز اسحاق جیسے آزاد جج نے جو فیصلہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ریاست کے اور اس کٹھ پتلی حکومت کے منہ پہ ایک تماشا ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان جناب سردار ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہے. ناظرین، اس وقت ہم نو گو ایریا یعنی کہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ بھاری مشینری لگا کر بند کر دیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کوریج الاؤ نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.